اور یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہمیں اپنی ماؤں کو جھک کر سلام کرنا چاہیے، ان کے پیروں کا بوسہ لینا چاہیے، جو جب گود میں لیتی تھیں تو ہم کو سکھاتی تھی اللہ ایک، پنجتن 5، نام 12، معصوم 14، کربلا شہید 72، آسمانی کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری ماؤں کی دین ہے، ورنہ دنیا نے ہمیں دیا کیا ہے؟ 1400 سال سے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کرو، اور مشہور کیا کیا گیا ہے؟ یہ ماتم کرنے والے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے، 100 سال سے زیادہ پہلے، جب نجف اشرف میں آغا محسن حکیم رحمۃ اللہ زندہ تھے، ان کے والد بزرگوار زندہ تھے، مرجع وقت تھے، تو عیسائیوں نے ایک میٹنگ کی کہ ہم ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں۔ میٹنگ ہوئی باقاعدہ، اس میں سب نے اپنی رائے پیش کی کہ کسی کو اس کام پر لگا دو، کسی کے یہاں یہ مذہب میں یہ چیز رائج کر دو، کسی کے مذہب میں یہ رائج کر دو، اور ہم سب پر حکومت کر سکیں گے، سب ہمارے غلام رہیں گے، کوئی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، نہ کوئی ہم سے سوال کر سکے گا۔ لیکن انہی میں سے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم پوری دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب پر تم حکومت کر سکتے ہو، لیکن واحد ایک قوم ایسی ہے کہ جس کا ایک شخص، جو بوڑھا شخص، لفظ یہی کتاب میں استعمال ہوا ہے کہ بوڑھا شخص جو بیٹھا ہوا ہے عراق کے شہر نجف میں، جس وقت وہ اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا کہ اس طرف چلو تو ساری قوم اس طرف چل دیتی ہے، اگر وہ کہے کہ اسلحے اٹھا لو تو ساری قوم اسلحے اٹھا لیتی ہے، اگر وہ کہے کہ پھولوں کا ہار اٹھا کر اس کا استقبال کرو تو وہ پھولوں کا ہار اٹھا کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر کہہ دے کہ ساری دنیا کے مذاہب کو چھوڑ کر کے تم اپنے مذہب میں جو باقی ہے اس کو زندہ رکھو، تو چاہے ان کی گردنیں کٹ جائیں وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہی وہ آج ہے کہ عیسائی 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں مرجعیت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مرجعیت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ اگر اہل بیت سے آج دور ہو جائیں تو پھر ہمارا کوئی دنیا میں پرسان حال نہ ہوگا۔ وہی ہوگا جیسے سعودی عرب کا حال ہو رہا ہے کہ دودھ دینے والی گائے سمجھ کر کے اس کو دو رہے ہیں، جب تک اس کے اندر دودھ ہے دوہیں گے، جس دن ختم ہوئی اس دن اسی طریقے کا انجام ہوگا جیسے صدام کا انجام کیا ہے۔ صدام کو پالنے والے یہی سب تھے۔ اور آپ نے بتایا بھی کہ 5 مارچ سے 11 مارچ تک 1991 میں کربلا کو خون سے رنگین کر دیا تھا صدام نے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ دھوبی کا کتا گھر کا نہ رہا نہ گھاٹ کا، کتے کی موت مارا گیا۔ عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ اسے اہل بیت سے دشمنی تھی۔ اس نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جب جناب باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی پہ لٹکایا تھا، اور ان کی بہن جناب بنت الہدا سلام اللہ علیہ کہا تھا کہ یزید نے غلطی کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو زندہ چھوڑ کر کے، لیکن میں یہ غلطی نہیں کروں گا اور ان کو بھی شہید کروں گا۔ آخر میں ان کے ساتھ ایسا بدسلوک عمل انجام دیا ہے کہ جو آج یہاں پر مسلمان عورتوں کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اس حکومت میں۔ لیکن چونکہ مجتہد تھے باقر الصدر صاحب، انہوں نے صیغہ جاری کر دیا فوراً، لہذا حرام کام نہیں، وہی لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ عزیزوں، ہم اسی فرش ادا پر بیٹھے ہیں جس کے لیے ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں۔ جب کربلا زائر جاتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنی اولاد کو پہلے قربان کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے
جب کربلا کے حدود میں پہنچی ہے تو اس وقت کے بنی امیہ کے بنی عباسیہ کی حکومت تھی، اور اس نے کہا کہ پہلے تم اپنے بیٹے کو قربان کرو تب تمہیں جانے دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے قربان ہے۔ اس کا سر کاٹا گیا اور اس کو لٹایا گیا۔ اس عورت نے کہا اب میں جا سکتی ہوں؟ کہا کہ جاؤ، لیکن بیٹے کے سینے پر پیر رکھ کے نکلو۔ کون ایسی ماں ہے اس دور میں کہ جو یہ برداشت کرے گی کہ اپنے بیٹے کا سر بھی کٹائے اور سینے پر پیر رکھ کر بھی کربلا کی زیارت کو جائے؟ عزیزوں، وہ اس دور کی مائیں تھیں کہ جنہوں نے سر بھی کٹوایا، سینے پر پیر رکھ کر بتایا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر سر مانگو تو سر دیں گے، اگر جسم پر پیر رکھ کر کے چلنے کو کہو گے تو اس پر بھی چل کر کے دکھائیں گے، لیکن زیارت نہیں چھوڑیں گے، کربلا جا کر رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس حدیث میں یہی رسول نے کہا ہے کہ اے علی، تمہارا محب اور تمہارا دشمن، اس کی پہچان ہے، تمہارا محب تقوی اور ایمان سے بھرپور ہوگا، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ کفر اور نفاق کا پروردہ ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مولا کائنات کے زمانے میں مولا کائنات سے دشمنی رکھنے والے کتنے موجود تھے۔ خود رسول کے بغل میں بیٹھنے والے مولا کائنات کی مخالفت کرتے تھے۔ عزیزو، جب خیبر فتح ہوا ہے، اس کے بعد جب لشکر اسلام مدینے میں وارد ہوا ہے، تو ایک یہودی عورت ایک بکرے کی ران لے کر آتی ہے اور اس میں زہر بھر کر کے، یعنی اس کو مسموم کر کے لاتی ہے اور لا کر کے رسول کو پیش کرتی ہے۔ اس وقت سارے صحابی موجود تھے، اور براء ابن عازب ایک صحابی ہیں، ان کا نام براء ابن عازب ہے، اور دوسرے جو صحابی اس وقت موجود تھے ان کا بھی براء نام تھا، لیکن براء ابن معرور، میم عین رے واو رے، معرور، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات بھی تشریف فرما تھے۔ دیکھیے، محبت اور بغض، مولا کائنات کی دونوں محبت انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں کیا دلاتی ہے، اور بغض انسان کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کیا دلاتا ہے۔ مولا کائنات تشریف فرما، رسول خدا تشریف فرما، براء ابن معرور بیٹھے ہوئے، اور باقی صاحب جتنے بھی صحابی ہیں، اور یہ مشہور تھے مزاح میں، یعنی مذاق کرنے میں مشہور تھے۔ اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بکرے کی ران آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے رسول سے پہلے ہی کھانا شروع کر دیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے براء، دیکھو رسول پر سبقت مت حاصل کرو، کیونکہ ہم میں سے کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم رسول پر سبقت حاصل کر سکیں۔ براء نے مزاح میں کہا کہ علی تو کیا ہوا، کھانا آیا ہے تو کھانے دو، اور یہ کہہ کر کے یہ کھانے لگے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو یہ ایک یہودی عورت لے کر آئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ مسموم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے مولا کائنات چلے گئے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے کھانے سے تمہاری موت واقع ہو جائے۔ مولا کہہ کر کے چلے گئے۔ اب یہ کھائے، 2-4 لقمہ کھائے، اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب جو اصحاب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ براء ایک مزاج رکھتے ہیں جو مزاح کا ہے، ان کا ہر شخص سے وہ مزاح کرتے ہیں۔ مولا شاید ناراض ہو گئے، تو ایک مرتبہ رسول کے پاس ان کا جنازہ تیار کر کے لایا گیا۔ رسول نے کہا کہ علی کا انتظار کرو، علی کہاں گئے ہیں، علی کو بلاؤ۔ تو صحابیوں نے کہا مولا علی گئے ہوئے ہیں ایک مسلمان کے کام کو انجام دینے کے لیے، قبا ایک جگہ ہے وہیں مدینے میں، مسجد قبا بھی مشہور ہے۔ کہا نہیں، علی کا انتظار کرو۔ جب مولا کائنات آ گئے اور
जनाजा रखा हुआ है तो रसूल ने कहा कि ए अली, ये जनाजा है, बरा इस दुनिया से जा चुका है, लिहाजा तुम इसे माफ़ कर दो। अब देखिए मौलाए कायनात हैं जो मुश्किल में अपनों के काम आते हैं और दुश्मनों के भी काम आए हैं, ऐसा नहीं है। मौला ने कहा रहमल्लाह, खुदा बरा पर रहमत नाजिल फरमाए। मैं एक बार फिर आपने यही जुमला दोहराया। अब उसके बाद रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब मौलाए कायनात ने उसको माफ़ कर दिया तो अब मौला रसूल ने उसकी तज्ज़िया तकफ़ीन करने के बाद कब्र बंद हो गई। रसूल आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि बराआ के ख़ानदान वालों को बुलाया जाए। अब जब बरा के ख़ानदान वाले सब आ गए तो आने के बाद रसूल से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने हमें क्यों बुलाया है? एक मरतबा रसूल ने कहा कि देखो, हमने इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा जो मरहूम, जो तुम्हारा इस दुनिया से जा चुका है, खुदा ने उसको अली के सदक़े में कितनी नेमतें दी हैं। क्योंकि अली ने माफ़ कर दिया, लिहाजा खुदा ने उसको कितनी नेमतों से नवाजा है। कहा कि हम तुमको खुशखबरी देते हैं कि जब इसकी रूह पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान पे पहुंची तो फरिश्ते जितने भी थे सब इसके इस्तकबाल के लिए है, हूर व गिलमान सब इसके इस्तकबाल के लिए है, अर्श व कुर्सी उसके इस्तकबाल में। अब फरिश्तों ने, हूरों ने और गिलमानों ने एक मर्तबा कहा कि आज खुदा का हुक्म था कि देखो आज एक मोमिन की रूह आने वाली है, लिहाजा उसका इस्तकबाल करो। अब इधर जैसे ही इसकी रूह पहुंचती है तो वो सब के सब इसका इस्तकबाल करते हैं और इसको जन्नत की खुशखबरी देते हैं। एक मर्तबा रसूल का कहना ये था, जैसे ही रसूल ने कहा उसके घर वाले खुश हो गए। अजीज़ो, अब इधर सहाबियों के दरमियान रसूल ने कहा कि देखो रसूल मैं हूँ, लेकिन अगर अली से कोई दुश्मनी रखेगा तो वो सीधा औंधे मुंह जहन्नम में जाएगा, लिहाजा अली ने इसको माफ़ कर दिया था। अब अगर कोई अली से दोस्ती रखता है और उससे मोहब्बत करता है तो दुनिया का वो चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, पूरी आलम खिलकत में जितने भी इंसान हैं, अगर उस इंसानों के बराबर उसके गुनाह हो तो खुदा उसको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई दुश्मनी लेके जाता है तो फिर वो चाहे जितनी नेकियां उसकी इंसानों के बराबर किया हुआ हो, खुदा उसको माफ़ नहीं करता और उसको जहन्नम में ढकेल देता है, ये कह करके कि तूने मेरी वली की मुखालिफत की है, लिहाजा अब तेरा नसीब मुकद्दर बन चुका है जहन्नम का। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीज़ो, यही मौलाए कायनात हैं कि इनकी फजीलत बयान करना किसी की भी बस की बात नहीं है। मौलवी चंद लम्हे बैठता है, आधा घंटा 1 घंटा बयान करता है, लेकिन उससे भी अगर पूछें कि तुम डायरेक्ट कितनी देर तक पढ़ सकते हो तो नहीं कह सकता कि हम 10 घंटा 5 घंटा पढ़ सकते हैं, फ़ज़ाइल नहीं बयान कर सकता। लेकिन अजीज़ों, यही मौलाए कायनात हैं कि अपने शियों के लिए किस कदर बेचैन रहते थे और फरमाते थे कि मेरे शिया वो हैं कि जो मेरी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अमल करते हैं। और हम इस दौर में कैसे शिया हैं? मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं और उनके खुरासान है, वली अहद हैं, अपने घर में हैं। एक गिरोह आता है, आने के बाद दरबान से कहलाता है कि जाओ कह दो हमारे इमाम से कि आपके शिया आए हैं। शिया और मुहिब में क्या फ़र्क है ये इमाम ने वाज़े किया है। अब इमाम ने कहा जाओ कह दो कि अभी वक्त नहीं है। फिर दूसरे दिन कहला भेजा, फिर मना कर दिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, यहाँ तक के मुसलसल 2 माह वो दरवाज़े पर खड़े रहे।
اور امام نے اس گروہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دن اتفاق سے ان لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئی، کہا کہ جاؤ مولا سے کہہ دو کہ مولا اب تو دشمن بھی تانے مارتا ہے کہ تمہارے امام تم سے خود ملنا نہیں چاہتے، تم لوگ کیسے شیعہ ہو کہ اپنے اس امام کی پیروی کرتے ہو جو تمہاری خود یعنی کہ حاجت روائی کے لیے راضی نہیں ہیں اور تم سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو امام نے اپنے خاص غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ اندر آ جائیں۔ جب آئے ہیں تو انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب واجب ہے لیکن امام نے مصلحتاً جواب نہیں دیا، بیٹھ گئے سب۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کا چہرہ متغیر ہوا، پیشانی پر شکن ظاہر ہوئی، کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے بابا کے شیعہ ہیں، آپ کے اجداد کے شیعہ ہیں، کون سی علامت ہے تمہارے اندر کہ جو تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے شیعہ کون ہے؟ شیعہ امام حسن علیہ السلام ہے، شیعہ امام حسین علیہ السلام ہے، شیعہ ابو ذر غفاری تھے، شیعہ مقداد تھے، سارے صحابہ اکرام کے نام گناتے چلے گئے۔ اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ سنو، تم تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، ابراہیم بھی شیعہ اپنے آپ کو کہتے تھے مولا کہ میرے دادا میرے جد کا، اور اس کے بعد خضر بھی کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، تم کیسے شیعہ ہو کہ تمہارے چہرے سے عیاں ہی نہیں ہو رہا ہے کہ تم شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہو؟ اب ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تم محب ہو، تم چاہنے والے ہو، یہ کہہ سکتے ہو لیکن شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے اجداد کے چاہنے والے، آپ کے محب، آپ کے اجداد کے محب ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ اقرار کیا اور کہا، امام نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم لوگ کتنے دن تک دروازے پر تھے؟ انہوں نے کہا کہ 60 دن تک ہم مولا بیٹھے رہے لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ اپنے غلام یاسر سے کہا کہ اب تم ان کو 60 بار سلام کرو اور ان کو تحفے اور تحائف عطا کرو، جب تم ان کو 60 بار سلام کر لینا تب بتا دینا۔ اب جیسے ہی یاسر نے 60 بار ان کو سلام کیا اور تحفے اور تحائف لا کے دیے، امام نے کہا اب تم جب بھی آؤ مجھ سے مل سکتے ہو۔ تو عزیزو، اس دور میں جو ہم شیعہ ہیں صرف ہم کو منسوب کر دیا گیا ہے کہ یہ شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن اگر ہم لوگ نظر کریں اپنے گریبان میں جھانکے تو حقیقت بتائیے گا سب لوگ، کیا ہم لوگ واقعاً علی کے شیعہ کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں عزیزو، کیونکہ ہم اس راستے پر صحیح سے چل ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک دوسرے سے بغض عداوت، کینہ توزی، لڑائی جھگڑا، ماں بیٹے سے ناراض، باپ بھائی سے ناراض، دوست سے ناراض۔ لیکن اہل بیت نے بتایا ہے کہ اگر تم ان سب چیزوں سے دور ہو تو ہمارے شیعہ ہو، اگر ان سب چیزوں سے دور نہیں ہو تو پھر اپنے آپ کو شیعہ مت کہو، محب کہہ سکتے ہو اور چاہنے والا کہہ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، اس دور میں لفاظی ضرورت نہیں ہے مجلس میں کہ لفاظی سے کام چلائے جائے۔ لفاظی سے کبھی کام چلتا تھا جب لوگ نہیں آتے تھے۔ اس دور میں ہم خود اپنے آپ پر غور کریں۔ جناب خضر علیہ السلام نبی ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صحرا، سمندر اور پہاڑوں پر آج بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ مدینے میں ایک صحابی ہے، مولا کائنات کا چاہنے والا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے نابینا ہے، لیکن وہ مشکیزہ لیے ہوئے پانی سب کو پلا رہی ہے یہ کہہ کر کے کہ علی کی دوستی پہ پانی پی لو، علی کی محبت میں پانی پی لو۔ جو محب اہل بیت تھے، جو مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، وہ پانی پیتے تھے۔
اندھی تھی۔ پھر اس کے بعد 1 سال گزرا، اس کو اسی صحابی نے دیکھا خانہ کعبہ میں، نابینا تھی، اب اس وقت اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، بینا ہو چکی ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، تم مدینے میں تھی تو تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، تم اندھی تھی، نابینا تھی، اور آج تمہاری آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ تو کہا کہ میں پانی پلا رہی تھی اپنے مولا کا نام لے کر کے، کہ جو بھی دوست ہے وہ مولا کا وہ پانی پی لے، جو بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے وہ پانی پی لے۔ پانی پلا رہی تھی، ایک شخص آنے کے بعد کہتے ہیں کیا تم واقعاً علی کی چاہنے والی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں مولا کی چاہنے والی ہوں، میں ان کی محب ہوں، اور میں اپنے مولا کی محبت میں یہ پانی پلا رہی ہوں۔ عزیزو، اتنا کہنا تھا کہ جناب خضر علیہ السلام دعا کرتے ہیں بار الہا اگر یہ واقعاً مولا کی میرے چاہنے والی ہے، جس کا میں خود شیعہ ہوں، اور یہ محب ہے، تو اس کی روشنی میرے مولا کے صدقے میں واپس کر دے۔ ابھی جناب خضر علیہ السلام نے دعا اٹھائے تھے، ہاتھوں کو اٹھائے تھے دعا کے لیے، کہ وہ عورت آنکھوں سے اپنے دیکھنے لگی۔ اب جب اس نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ مشکیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا، اور وہ کہنے لگی پیچھے مڑ کر کے اے شخص یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو جناب خضر کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ خدا نے مجھے بینائی عطا کر دی۔ ایک مرتبہ جناب خضر کہتے ہیں کہ انا خضر النبی، میں خضر نبی ہوں، وَأَنَا مِن شیعۃ علی ابن ابی طالب، اور میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ تو عزیزو، جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ عورت فرط مسرت سے ان کے ہاتھوں کو پیروں کو چومنے لگی۔ اب انہوں نے جیسے ہی اس کی یہ حالت دیکھی اس کو وہیں پر چھوڑا اور چلے گئے۔ تو پتہ چلا عزیزو کہ صرف ہم ہی شیعہ نہیں کہتے اپنے آپ کو، بلکہ نبیوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ نے علی ابن ابی طالب کہا ہے۔ اب جتنے بھی نبی ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جناب آدم سے لے کے ان کی توبہ قبول ہوئی تو پنجتن پاک کے صدقے میں جناب نوح کی کشتی اگر جو ہچکولے لے رہی تھی اور ایک جن اس کو ہلا رہا تھا، تو جناب نوح نے دعا کی بار الہا اس جن سے نجات دے۔ کس کے صدقے میں؟ پنجتن پاک کے صدقے میں۔ مولائے کائنات آنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو نبی بھی مولائے کائنات کے ممنون اور مشکور ہیں۔ اگر آج اس دنیا میں ہم شیعہ علی ابن ابی طالب کے نام سے مشہور ہیں تو یہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کم سے کم پہچانتے تو ہیں کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہی نہیں، مولا کائنات اپنے دوستوں کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ رسول کا ایک واقعہ ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کے شیعہ جتنے بھی ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ کتاب میں ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے کتاب، سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ اچھا، اب جب رسول کو یہ خبر ملی فوراً رسول اپنی بیٹی در سیدہ پر آتے ہیں، دق الباب، سلام، اس کے بعد جیسے اندر داخل ہوتے ہیں بیٹی کو دیکھتے ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی، ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی آدھی نیکیاں، اب مولا کائنات کی نیکیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ جس نے ہر نبی کی مدد کی،
ہر انسان کی مدد کی، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، لوگوں کی امداد، جتنی بھی آدھی نیکیاں ہم نے اپنے شیعوں کو دی۔ اس کے بعد رسول کہتے ہیں کہ دے دیا تم نے؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے بابا کے شیعوں کو دے دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے نانا جان، میں نے بھی اپنی آدھی نیکیاں اپنے بابا کے شیعوں کو دے دیا۔ اب ادھر جیسے ہی رسول نے یہ سنا کہ سب نے اپنی اپنی نیکیاں اپنے بابا کے شیعوں کو دے دیا، ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ اے علی، میں نے بھی اپنی آدھی نیکیاں تمہارے شیعوں کو دے دی ہے۔ اب جب ادھر یہ بات چل رہی تھی تو خدائے وحدہ لا شریک وہ مشیت اس کی جھومی، اور اس نے جبرائیل امین سے کہا کہ جا کر میرے رسول کو دوبارہ کہو کہ جب تم لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں اپنے علی اپنے بھائی کے شیعوں کو دے دیا ہے تو اب روز محشر جنت بھی میں نے تمہارے بھائی کے شیعوں کے نام کر دیا ہے۔ اب جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب کو میں بہشت میں روز محشر داخل کر دوں گا، اور جتنے بھی ان کے دشمن ہیں ان سب کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک مثال سے واضح کر دیں، آپ نے دیکھا ہوگا پتجھڑ جو ہوتا ہے، خزاں کا موسم، بہار اس کے بعد آتی ہے، ابھی جو پتے پیڑوں سے گر گر کر کے سوکھ کر کے نیچے آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رسول، بس رسول سلام کرتے ہیں، السلام علیکم صبح صبح، اچھی بات ہے، رسول پر سلام کر کے کم سے کم آپ لوگ یہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ رسول زندہ ہیں۔ اس دنیا سے چلے جائیں یا اس دنیا میں رہیں، رسول زندہ ہیں اور ہم رسول کو مانتے ہیں۔ ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی پتا پیڑ کا، درخت کا کوئی پتا یہ ضد کر کے بیٹھ جائے تو اپنے آپ کو شاخ سے جدا کر کے اور جڑ پر آ کر گرے، اور وہیں کہ مجھے بس جڑ سے کام ہے، میں اس کا حصہ ہوں، میں اسی کے صدقے میں ہوں، لہٰذا اس کے ہی قدم میں پڑا رہوں گا، تو حقیقت بتائیے گا کیا وہ پتا سرسبز و شاداب ویسے ہی پڑا رہے گا؟ سوکھ جائے گا، اور ایک ہوا آئے گی جو اس کو اڑا کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، خود اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو مسلمانوں کی کچھ ایسی ہی حالت ہے، شاخ کو چھوڑ کر کے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ پہچان لو یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، اور حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ میری بیٹی ہے، اگر ان کے در سے متمسک رہو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب اگر کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو بس رسول سے ہی کام ہے، بس رسول ہی کے میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، تو انصاف سے بتائیے کہ خدا نے جس اہل بیت کی فضیلت میں سورہ دہر ہو یا آیت تطہیر ہو یا جتنی بھی آیتیں ہیں نازل کی ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی ضد کر کے بیٹھا رہے تو کیا وہ خدائے وحدہ لا شریک اس کو بخش دے گا؟ کبھی ہرگز نہیں بخش گیا، اس لیے کہ جن کے صدقے میں اس دنیا کو اس نے خلق کیا، چاند کو چمکنے کی طاقت دی اور سورج کو روشنی عطا کی، ستارے کو در پر اتار کر بتایا کہ دیکھو ستارے کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اب مغرور ہو کر آسمان پر چمکتا رہے، لہٰذا اس کو اتارا کہ جاؤ دہڑی پر سجدہ کر کے بتاؤ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جب ایسی مخلوقات اہل بیت کے در کا سجدہ کر کے بتا رہی ہیں کہ
کہ ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اہل بیت سے وابستگی کے۔ خدا نے ہم کو جو طاقت دی ہے وہ اہل بیت سے وابستگی کے بنا پر۔ اب اگر کوئی رسول کو پکڑ لے اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائے تو بتائیے کہ کیا خدا اس سے راضی رہے گا، اس کے اعمال سے راضی رہے گا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی علی کی ولایت کو چھوڑ کر کے، اہل بیت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی نماز روزہ کرتا ہے تو وہ لاکھ سجدہ کرتے رہے، لاکھ زکوٰۃ دیتا رہے، لاکھ حج کرتا رہے، کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ علی کی ولایت کا انکار نہیں کرے گا، جب تک اقرار نہیں کرے گا، جب تک اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا قائل نہیں ہوگا، تب تک اس کی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، سارے اعمال اس کے عقارت چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہی ہمارے امام علی علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کبھی اپنوں اور غیروں میں فرق نہیں کیا، اگر حقدار ہے تو اس کو ادا کیا ہے۔ معاویہ اور عمر عاص نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں کا، مشہور نام ہے تاریخ میں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، مولا کا معاویہ کہتا ہے عمر عاص سے کہ جاؤ اور جا کر میرے آبا و اجداد کی اور میرے فضیلت میں کچھ قصیدے پڑھو۔ عمر عاص نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد آیا منبر پر، اور امام حسن علیہ السلام کو بلایا تھا اس نے، معاویہ نے اپنے پاس بلایا تھا، کئی بار بلایا۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہی وہ منبر پر گیا اور جانے کے بعد فضائل ان کے بیان کرنے کے لیے اپنا ذہن آمادہ کیا، لیکن بجائے بنی امیہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے وہ مولائے کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس فضائل میں بیان کرتے کرتے وہ برجستہ، کیونکہ عرب شاعر مشہور ہیں کہ ان کی کنیزیں برجستہ شعر کہہ دیتی تھیں، اس نے کئی اشعار مولائے کائنات کی مدح میں کہہ دیے۔ اب معاویہ بیٹھا، اس کا خون کھول رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اس سے جو کہا تھا اس کے برعکس یہ کام انجام دے رہا ہے، اب یہ اترے تو اس کی پھر میں خبر لیتا ہوں۔ اب عمر عاص اس کے بعد اترتا ہے منبر سے، معاویہ بغل میں بیٹھا ہوا، تو معاویہ کہتا ہے کہ لعنتی تو نے یہ کیا کیا، حسن کے سامنے تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، میرے اجداد کا قصیدہ پڑھنے کے بجائے تو نے علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، ان کے اجداد کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چل یہ تو صحیح تھا، تو نے اشعار بھی برجستہ کہہ دیے ان کی شان میں اور لوگوں کو سنا بھی دیا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ میں کیوں یہ اشعار کہہ رہا تھا علی ابن ابی طالب کی شان میں، اور ان کو کیوں ان کے فضائل بیان کر رہا تھا؟ اگر تو ہوتا میری جگہ پر تو پورا منبر نجس کر دیتا، جو اس کا جملہ ہے کہ تو ہوتا تو پورا منبر تو نجس کر دیتا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بات کیا ہے؟ کہا کہ جب میں تیرے آبا و اجداد کے لیے کچھ سوچ رہا تھا تو سامنے ایک اژدہا آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی زبان میں کہا کہ اگر تو نے بنی امیہ کا قصیدہ پڑھا تو تجھے میں نگل لوں گا، میرے مولا کے فضائل بیان کر اور ان کے مدح میں اشعار کہے۔ اب میں کرتا تو کیا کرتا، اگر نہ کرتا تو مارا جاتا، اور اگر تیری سنتا تو بھی مارا جاتا، لہٰذا میں نے مولائے کائنات کی شان میں اشعار کہے اور ان کے آباء و اجداد کی فضیلتیں بیان کری۔ تو یہ سن لے کہ اگر میں نہ کہتا تو وہ اژدہا مجھے نگل لیتا اور آج تیرے سامنے نہ ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی اس نے اشعار جتنے کہے تھے
اور یہ اترا ہے تو بعد میں امام حسن علیہ السلام نے اس کو 1000 سرخ دینار دے کر کے وہ سارے اشعار اس سے لے لیے اور اس کے ذہن سے نکل گئے وہ اشعار کہ اس نے کہے کیا تھے. کیوں؟ ہر محب اہل بیت جب ایک شعر کہتا ہے تو جنت میں اس کا ایک بیت بنتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اہل بیت شعر کہے اور خدا اس کے لیے جنت میں بیت بنا دے. اس لیے امام نے اس سے اشعار خریدے اور اس کے ذہن کو ایسا کیا کہ وہ اشعار بھول گیا، اور امام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو محب اہل بیت ہے صرف اس کا حق ہے کہ جنت میں اس کا گھر بنے، نہ کہ دشمن اہل بیت کا جنت میں گھر بنے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزو، مولا کائنات کی فضیلت دشمنوں نے بھی چرائی اور دوستوں نے. جناب سلمان فارسی کا وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ رسول نے ان فضیلت بیان کی، جاؤ پہاڑ پر جاؤ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. جب وہ یہاں سے آئے اور رسول نے ان کو جو بیان کیا تھا فضیلت، تو اب وہ جائیں تو کس کے پاس جائیں بیان کرنے؟ لہٰذا کنویں کے اندر منہ ڈال کر کے اور کنویں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کنویں سن میرے مولا کی فضیلت. اب اس کے اندر کچھ جیسے اپنے ہاں کنویں میں درخت نکل آتے ہیں برگد وغیرہ کے، پیپل وغیرہ کے، ویسے ہی اس میں پتے، پیڑ ایسا تھا کہ بڑے بڑے پتے تھے. اب انہوں نے جو فضیلت بیان کی تو اس پتے پر درج ہو کر کے وہ پتے باہر نکلے اور مدینے کی گلیوں میں وہ اڑ اڑ کر کے جو دوست تھے تو وہ قبول کر رہے تھے، جو دشمن تھے وہ جل رہے تھے. اس لیے کہ دشمن اہل بیت کبھی اہل بیت کی فضیلت کو ہضم نہیں کر سکتا. دوستدار نے اہل بیت چاہے جیسا بھی ہو، اگر مر بھی رہا ہو، اگر اس کو فضیلت اہل بیت سنا دو تو اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے. لہٰذا عزیزو، ہم اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ہیں اور رہیں گے. دشمن اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ فضیلت آل رسول ہو یا اولاد رسول یا اولاد علی و زہرا یا اولاد ائمہ اطہار سن کر کے ہمیشہ جلتے رہتے تھے اور جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے. لہٰذا ان کے مقدر میں کبھی جنت کی بو بھی نہیں پہنچنے والی. لیکن اہل بیت رسول جب مرتے ہیں، جب اہل بیت رسول کے چاہنے والے مرتے ہیں تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا محب یا ہمارا شیعہ جب مرتا ہے تو وہ طوبہ کو دیکھتا ہے، جنت کا دیدار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے، محمد اور آل محمد کا دیدار کرتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے. اب چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا میں بھی دیکھ پاؤں گا؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ تمہارے سامنے ہے کون. تمہارے سامنے محمد بھی ہوں گے، میرے یعنی جد بھی ہوں گے، اور اولاد محمد بھی ہوں گی، اور جنت بھی تمہیں دکھائی دے گی، طوبہ بھی دکھائی دے گا، تمہارا مقام و منزلت جو ہے جنت میں وہ بھی دکھائی دے جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزو، شب ہے، ابھی شب شہادت. مولا کائنات کوئی عام شخصیت نہیں کہ ہم جن کے چہلم یا 20ویں کی مجلس میں آئے ہیں، اپنے مولا کی مجلس میں آئے ہیں. ذرا سوچئے کہ جو بادشاہ دین و دنیا ہو، دونوں جہاں اس کے قبضے میں ہو، خدا اگر علی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. کوئی اگر علی کے موافقت میں کام کرتا ہے، اور حدیث بھی ہے کہ جو شخص ایک فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مولا علی کی بیان کرتا ہے، رسول کی حدیث ہے، تو خدا اسے جنت میں ایسے مقام پر رکھے گا کہ لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے. اگر کسی نے ایک حدیث بھی کاغذ پر لکھی ہے
और जब तक वो कागज़ पर लिखी रहेगी तो तमाम फरिश्ते उसके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और उसके लिए खुदा से दुआ करते रहेंगे। अज़ीज़ों, इसीलिए हदीस में वारिद हुआ है कि हर मोमिन को कम से कम 40 अहादीसें याद होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि जब अहादीस याद रहेंगी तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। अज़ीज़ों, यही वो मौलाए कायनात हैं। शब 19 गुज़र गई, लेकिन मौला के घर में कैसे गुज़री है ये सिर्फ़ मौलाए कायनात की औलाद जानते हैं। अज़ीज़ों, जब मौला को एक गलीम में ले जाया जा रहा है घर के पास, तो मेरे मौला ने कहा है, बेटा हसन, चाहने वालों से कह दो कि चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटियों की रोने की आवाज़ें मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुँचे। मुझे ये गवारा नहीं है। क्यों? इसीलिए तो मौलाए कायनात ने जब मदीने से बुलवाया था तो शब का इंतज़ार किया, कूफे के सहरा में काफ़िले को रुकवा दिया। जब शब तारीख हो गई, सब अपने अपने घरों में सो गए, तो मौला ने हुक्म दिया कि अब मेरी बेटियों की महमिलें लाई जाएं। अज़ीज़ों, यही वो मौलाए कायनात हैं कि आज बिस्तरे मर्ग पर हैं। अज़ीज़ों, जैसे ही ये घर पर आते हैं, बेटियों ने सर के बाल खोल दिए, जिनके सर के बाल को कभी किसी ने न देखा था। आज वो बेटियां हैं कि अपने सर के बाल को खोले हुए हैं और वाह बता, वाह मोहम्मदा, वाह फातिमा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अज़ीज़ों, इमाम ने सबको तसल्ली दी, सबको तशफ़ी दी। एक मर्तबा जर्राह आता है, आने के बाद इमाम ने उससे पूछा, है जर्राह ये बता कि मेरे बाबा की क्या उम्मीद है। एक मर्तबा जर्राह देखता है मौला ज़ख्म बहुत अमीक है और ये मग़ज़ के आखिरी हिस्से तक पहुँच चुका है। चूँकि तलवार जहर आलूद थी, लिहाजा जहर एकदम आखिरी मग़ज़ तक पहुँच चुका है। इमाम ने कहा कि कोई तो तदबीर कर मेरे बाबा को बचाने की। एक मर्तबा जर्राह कहता है कि मैं सारी तदबीरें कर चुका, ये है कि जितना दूध हो सके इमाम को लाकर पिलाया जाए। अज़ीज़ों, ये उस रोज़ 20 तारीख को ये राज खुलता है जब कूफे में किसी को भी, जितने भी यतीमों बेवा औरतें थी, उनको खाना नहीं पहुंचा, तो सबको पता चल गया कि वो मौला मेरा था जो हमारी मदद करता था। सब जब ऐलान हुआ कि दूध की ज़रूरत है इमाम को, तो जितने भी यतीम बेवा थे सब अपने अपने घरों से दूध का बर्तन लेकर आते हैं और बाहर खड़े होकर देते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे मौला हसन, लेकर जाइए और मेरे मौला को पिलाइए। लेकिन अज़ीज़ों, वो वक्त भी आता है कि इमाम ने वसीयतें करना शुरू की। क्यों? इसलिए कि जर्राह ने इमाम से कह दिया कि ऐ मेरे मौला, अब मुश्किल है कि आप बच सके, लिहाजा जो वसीयत हो आप कर दीजिए। इमाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया, सारे घर वालों को इमाम के सुपुर्द किया, मौला अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया और उसके बाद वसीयतें की कि ऐ बेटा हसन, अगर मैं मर गया तो इससे एक ही ज़रब से बदला लेना, इसके हाथ पैर कोई कत्ल न करे, इसको कोई मुसलाह न करे। अज़ीज़ों, मौला हैं, बिस्तर पर हैं, लेकिन दुश्मन को भी उस अदालत से पेश आ रहे हैं कि जिसके लिए किताब में लिखा है कि कत्ल अली लिशिद्दत अदल, अली का कत्ल जो हुआ उनकी अदालत की वजह से हुआ। अज़ीज़ों, अब इधर मौला हैं, वसीयतें कर रहे हैं। एक मर्तबा वसीयत कर चुके, इमाम समझ गए। इमाम ने बहनों को कहा कि बैठ जाओ। अब इधर इमाम जैसे ही अपनी बहनों को भी तसल्ली दे रहे हैं,
इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखें बंद होना शुरू हुई। अजीज़ों, इमाम ने वसीयत की थी कि हमारे गुस्ल कफन के बाद शब की तारीकी में हमारा जनाजा लेके जाना नजफ़ की तरफ। वहाँ तुम्हें एक कब्र, एक ऊंचा टीला दिखेगा, उस पर जाना और वहीं पर एक कब्र ज़ाहिर होगी, उस पर से मिट्टी हटाना, कब्र खुद नमूदार हो जाएगी। अजीज़ों, अब इधर गुस्ल कफन इमाम को दिया गया, इमाम का जनाजा आमादा हुआ। पीछे से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आगे से मोहम्मद हनफिया, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और कंबर वगैरह जितने भी सहाबी थे, अब रात की तारीकी में जनाजा लेकर जाते हैं। अजीज़ों, दिल खोल कर रो लीजिए, इसलिए कि ये वो इमाम है कि जिसने हमें हर तरीके से नवाजा है, हमें किसी तरीके की कोई बुखल नहीं करना है। आज अजीज़ों, इमाम का जनाजा चला, बाप का जनाजा लेकर जवान बेटे हैं अपने कांधों पर लेकर जा रहे हैं। अब नजफ़ की वादी में दाखिल हुए, उस जगह पर पहुँचे जहाँ इमाम ने जगह निशानदेही की थी। अब जैसे ही मिट्टी हटाई, एक मरता का कब्र नमूदार हुई और उसमें जैसे ही जनाजा उतारने चले, एक मरता दो हाथ बरामद होते हैं और कहते हैं कि लाओ मेरे वसी का जनाजा मुझे दे दो, मेरे भाई का जनाजा मुझे दे दो। अजीज़ों, वहाँ पर इमाम ने जनाजे को दफन किया। अब दफन करने के बाद जैसे ही वापस आते हैं तो उस वादी से गुज़रते हैं जहाँ पर खंडर है, जहाँ इमाम आकर अपने हमदर्द और अपने जो बेचारा एक गरीब इंसान था उसको रिज़्क देते थे। अब जैसे ही उस तरफ से निकले तो किसी के कराहने की आवाज़ आती है। इमाम कहते हैं, ऐ भैया हसन, ज़रा आकर देख लेते हैं कि कौन रो रहा है इस शब की तारीकी में। अब जब उस बूढ़े शख्स के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ा शख्स है कि जो रो रहा है कि मेरा दोस्त नहीं आया, मेरा गमखार नहीं आया, मेरा मुनिस नहीं आया, 3 दिन हो गए मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अजीज़ों, इमाम ने उससे पूछा कि ऐ शख्स, ये बता कि जो तेरा दोस्त था वो कभी अपना नामो निशान भी बताया? उसने कहा कि जब भी उससे पूछता था कि भाई तुम कौन हो, तो वो कहता था एक गरीब गरीब के पास बैठा है, एक फ़कीर फ़कीर के पास बैठा है, दोस्त दोस्त के पास बैठा है। मौला ने कहा कि कोई और उसकी निशानी, कहा कि वो जब तक रहता था मुझे मेरे दहन में नाला देता था और ज़िक्र खुदा में मशगूल रहता था, मुनाजातें पढ़ता था और ज़िक्र खुदा करता था। एक मरतबा इमाम समझ गए कि वो 3 दिन से कौन है कि जो नहीं आया। इमाम ने कहा, ऐ शख्स, वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा थे, 3 दिन पहले उनको एक नासिबी ने ऐसा ज़ख्म लगाया सर पर कि आज हम उनको दफन करके आ रहे हैं। अब ये बूढ़ा शख्स कहता है कि ऐ शहज़ादो, मुझ पर एक एहसान कर दो कि मुझे मेरे मुनिस के कब्र तक पहुंचा दो। अब मौला ने कहा, ऐ भैया हसन, चलो इसको लेकर चले। जैसे ही लेकर कब्र इमाम अली अलैहिस्सलाम पर आते हैं, अभी इसने ऐसे दहाड़े मार कर रोना शुरू किया कि जैसे इसका कोई अजीज़ मर गया हो, और कहता है, बारे इलाहा, जब मेरा मोहसिन ही नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में जी कर क्या करूँगा। हुक्म खुदा से रूह इसकी कब्ज़ कर ली गई। इमाम ने उसको वहीं दफन कर दिया और वापस घर आ गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबी यनक़लिबून, लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिल्लाह तुझे वास्ता है इस पर अज़ा का और पंजदन पाक 14 मासूमीन का, हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। जमील मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं सब की जान माल इज़्ज़त आबरू नामोस की हिफाजत फरमा। हमको अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से ज़्यादा वाबस्ता रहने की तौफ़ीक इनायत फरमा। हम सबको अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का गम मनाने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक इनायत फरमा। हम सब में इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर रहने की हमें तौफ़ीक इनायत फरमा। हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को हल फरमा। उलमाए कराम, मराजे कराम का साया हमारे सरों पर कायम दायम रख।
परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारे इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जमीउल मोमिनीन व मोमिनात जो बीमार हैं उनको शिफा आजिला और सेहत कामिला अता फरमा। हमारे इमाम को अपार इलाहा इस पुरअशोब माहौल में जल्द अज जल्द भेज, ताकि इस दुनिया को जो जुल्म जौर से भर चुकी है उसको अदल व इंसाफ से भर सकें और हम अपने इमाम के आवान व अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।